السلام علیکم عزیزہ نمن، آج کے بلاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم بڑے عرصے کے بعد پھر سیاسی موضوعات پر بات کریں گے۔ جو سب سے پہلا موضوع اور بڑا تشویشناک موضوع ہے وہ خان صاحب کے حوالے سے آنے والی خبر ہے۔ مہر شرافت جو کہ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑے اور جیتے، بعد میں ان کو ہروایا گیا۔ ان کے کسی سورس نے یہ بتایا ہے کہ خان صاحب کو جیل کے اندر جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ خان صاحب نے کھانا چھوڑ دیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے فرش کو باہر اور اندر سے ٹھنڈے پانی سے دھویا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر خنکی بڑھ گئی ہے، اور خان صاحب کی جیل کی سلاخوں کو میٹھے پانی کے ساتھ کپڑے سے صاف کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر مکھیاں، مچھر، کاکروچز اور مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے بہت زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں۔ ان کا جو ٹوائلٹ ہے اس کا پائپ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ شاید کسی موت کے قیدی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہوگا اگر یہ بات درست ہے، کیونکہ خان صاحب کو ملنے کی کسی کو بھی اس وقت اجازت نہیں ہے۔ تو یہ خبر ایک سورس کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ آئی ہے، لیکن جو ان کا سورس ہے وہ شاید اتنا زیادہ معتبر ہوگا کہ ان سے جب ٹیلی فون پر مختلف صحافیوں نے بات کی تو وہ بتاتے ہیں کہ مہر شرافت زاروں قطار رو رہے تھے۔ لیکن کل کی ہی ایک خبر کے مطابق عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بات کروائی گئی، بہت عرصے کے بعد، کیونکہ ان کا قانونی حق تھا کہ ان کی کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ بات کروائی جانی چاہیے تھی، لیکن بہت عرصے کے بعد کروائی گئی۔ اب یا تو یہ اس خبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دوسری خبر ایک بنائی گئی تاکہ جو پہلی خبر ہے اس کی تیزی کو کم کیا جا سکے، کیونکہ اس خبر کو لے کر جتنا غصہ عوام کے اندر پایا جا رہا تھا وہ شاید اس کا ریئیکشن بہت زبردست آ سکتا تھا، اور ریئیکشن آنے سے اب لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے۔ کسی بھی ملک میں انارکی کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انارکی کی وجہ سے کئی جانیں چلی جاتی ہیں جو واپس نہیں آتی۔ بہت سے لوگ معذور ہو جاتے ہیں، ان کی معذوری ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن یہ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے جذبات کو چھپا نہیں سکتے ہیں اور وہ اس کا رد عمل ضرور دیتے ہیں، اور حق بات کے لیے اگر کھڑا ہونا پڑے تو پھر اس معاملے میں کوئی بھی شخص اگر کھڑا نہیں ہوتا تو وہ اخلاقی طور پر، اور اگر وہ کسی بھی نظریے کا ماننے والا ہے تو وہ اپنے نظریے کے ساتھ دھوکا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان کی جو مقبولیت اور شہرت ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ 50 سال سے 55 سال سے ایسے ہی برقرار ہے۔ وہ شخص جس دن کرکٹ کی دنیا کا چیمپئن تھا وہ تب بھی دنیا میں پاپولر تھا، پھر وہ سماجی کاموں کے اندر آیا تو پوری دنیا نے اس کو سراہا، سیاست میں آیا تو ایسی سیاست کر کے دکھائی کہ اپنے نظریے کے ساتھ جڑ گیا۔
اس وقت جو اس کے ساتھ تنازع ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مقدمات میں ملوث ہے، اس کے ساتھ تنازع یہ ہے کہ وہ ڈیل کیوں نہیں لے رہا، یا اب حالات ایسے آنے والے ہیں کہ وہ ڈیل کیوں نہیں دے رہا۔ اس کو برا بھلا کہنے والے لوگ، اس کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنانے والے لوگ آج اگر اس کی پالیسیز پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس میں ناکام ہیں۔ اگر اس کے کیے ہوئے کاموں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام فوراً پکڑ لیتی ہے۔ اور دوسری خبر ناظرین، لاہور کے اندر ایک گرین لین بنائی گئی تھی موٹر بائکس کے لیے۔ زعیم لغاری صحافی جو ہیں انہوں نے وہاں بیٹھ کر ایک رپورٹ کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ انتہائی ناقص میٹیریل سے بنائی گئی ہے کیونکہ اس پر صرف پینٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ اس پر ان کو اٹھا لیا گیا۔ 7 دن کی اذیت ناک تشدد کے بعد ان کو جب چھوڑا گیا تو وہ بیچارے انتہائی بری حالت میں تھے، لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ الحق ہے۔ اس کے چند دن کے بعد یہ بارش آئی لاہور میں، اور پورے کا پورا پینٹ گٹروں کی نظر ہو گیا۔ سڑک ویسی کی ویسی نکل آئی جیسی تھی۔ پوری دنیا میں اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، لیکن وہ خاص مٹیریل سے بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کی پائیداری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ لیکن یہاں تو اگر عام سڑک بنانے میں بھی ہم ناقص مٹیریل کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ایسے ملکوں کو نقل کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں جو ڈیولپڈ ہیں، جہاں پر وہ سارا نظام موجود ہے، وہ سسٹم موجود ہے، وہ اکوپمنٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے ایسے منصوبے پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ میری حکومت پاکستان سے، خاص طور پر پنجاب کی حکومت سے گزارش ہے کہ پنجاب کے لوگ اس وقت جس قسم پسری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ٹیکس کے پیسے کو ایسے نہ ضائع کیا جائے۔ پنجاب کے لوگوں نے اپنی گندم سینٹرل ایشیا تک پہنچائی ہے ہمیشہ۔ پاکستان واحد ملک تھا جو گندم اگانے والا، اور 5، 6، 7 ملک پاکستان کی گندم کو استعمال کرنے والے تھے۔ لیکن اس بار جو فصل آئے گی اس کے بعد حکومت کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں اگر ریٹ کم کر کے، اگر کسان کا گلا دبا کر آپ نے یہ صرف نیک نامی کمانی ہے کہ آپ نے روٹی سستی کر دی، آپ نے تو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کر لوگوں کو خوشحال کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی صنعتیں کام نہیں کر رہی ہیں، کوئی شخص صنعت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا انحصار صرف زراعت پر ہے۔ اگر زراعت میں بھی یہ ہوگا کہ ہم ہر فصل میں کسان کے ساتھ زیادتی کر کے اپنی نیک نامی بنانے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے یہ چیز سستی کر دی اور وہ چیز سستی کر دی، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔
جب گندم کی یہ کٹائی ہوگی تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ سے پچھلی دفعہ گندم نہ خرید کر کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے. آپ نے 1 سال کے لیے روٹی سستی کر کے اب کئی سال تک لوگوں کو وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ لوگ مہنگی روٹی لے کر کھائیں گے. اب بات کرتے ہیں نہیمیا خان میں ہونے والے افسوسناک واقعے کی. ایک انصاف کی یوتھ ونگ سابق صدر کے گھر ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا گیا. وہ گھر پر موجود نہیں تھے. ان کی بیوی کے ساتھ اس طرح دھکم پیل کی گئی, ان پر اتنا تشدد کیا گیا. وہ پریگننٹ تھی, ان کا مس کیریج ہوا. تو دنیا میں یہ خبر بن گئی کہ یاسمین راشد جیسی 80 سالہ بزرگ خاتون سے لے کر ایسے بچے تک پر جہاں پاکستان میں تشدد کیا گیا ہے جو کہ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا. ہم بحیثیت قوم, بحیثیت انسان شاید ان تمام حدوں کو پار کر رہے ہیں جن کی مثال بھی دنیا میں نہیں ملتی. ایسے واقعات چنگیز خان اور ہلاکو خان کے پڑھا کرتے تھے. وہ تاریخ کا حصہ ہے, کسی نے ایسا کچھ کیا یا نہیں کیا, لیکن آج کی جو تاریخ ہے یہ تو کیمروں کے اندر محفوظ ہے. جب سے یہ ہر ہاتھ کے اندر کیمرہ آ گیا اس کے بعد سے دنیا بدل چکی ہے. دنیا میں ہونے والے بے شمار واقعات کو اس کے اندر ایسے محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ شاید اس سے پہلے اس کا تصور ممکن نہیں تھا. ایسے لوگوں سے جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں, جو طاقتور ہیں, ان سے گزارش ہے کہ پاکستان اللہ کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے. ہم اس سے معدنیات سے مالا مال ملک کہتے ہیں. ہم جس ملک کے 4 موسم بتاتے ہیں, جو ملک ہمیں کھانے پینے کی ہر چیز فراہم کرتا ہے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے رقبے والے ملک اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں والے ملک آج ہم سے کہیں آگے نکل گئے. ہمارے پاس 60% یوتھ موجود ہے. ایسے ملک جہاں پر آج کل بچے پیدا نہیں کیے جا رہے, وہاں پر بوڑھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ان کے پاس نوجوان نہیں ہیں. وہ روبوٹس بنا رہے ہیں ایسے کاموں کے لیے جو نوجوان سر انجام دیتے ہیں. لیکن انسان کا نعم البدل کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہے. آپ صرف اتنا سمجھیں, آپ کے پاس اتنا پوٹینشل موجود ہے, آپ کے پاس اتنی یوتھ موجود ہے جو آپ کی طاقت بن سکتی ہے, جو آپ کی قوت بن سکتی ہے, جو آپ کے لیے ہر محاذ پر لڑنے کے لیے تیار رہتی تھی. اگر آج وہ یہ سارا کچھ دیکھیں گے, اسے اپنے ذہنوں سے نکال نہیں پائیں گے. پچھلے دنوں کسی آفس کے باہر کھڑے ایک طالب علم کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو کہ اپنے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کروانے کے لیے وہاں آیا ہوا تھا. معلوم نہیں کس بات پر وہاں پر کھڑے ہوئے باوردی لوگ اس پر ایسے تشدد کر رہے ہیں کہ کسی نے اس پر کیپشن دیا ہوا تھا کہ اس جہنم سے نکلنے کے لیے آخری بار جوتے کھاتے ہوئے. جب معاملات اس نہج پر آ جائیں تو خدا را یہ سوچنے کا مقام بنتا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس طاقت ہے.
باقی عوام تو ہمیشہ محکوم رہے گی۔ اگر طاقت سب نے اپنے اپنے ہاتھ میں لے لی تو ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی۔ بہت سے لوگ بہت بری طرح اداروں پر اور حکومتوں پر تنقید کرتے ہیں، یقیناً وہ اس کا بار برداشت کر سکتے ہوں گے، لیکن تنقید اچھے الفاظ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ نیلسن منڈیلا نے اتنی لمبی جیل کاٹ کر باہر آنے کے بعد جب پوری قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے سب کو معاف کیا، آج سے ہم سب مل کر اپنے ملک کی تعمیر نو کریں گے، اس کے بعد سے صرف ان کے ایک جملے سے ان کے ملک کی حیت ہی تبدیل ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ اگر آج اقتدار میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص خود کو لیڈر سمجھتا ہے اور پاکستان کا وفادار سمجھتا ہے خود کو، تو آئے وہ اعلان کرے، آئیں جس سے جو غلطیاں ہوئی ان کو ہم ختم کرتے ہیں اور ہم سب پاکستانی مل کر پاکستان کی تعمیر نو کرتے ہیں۔ اور پاکستان کو اوپر اٹھانے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کا صحیح استعمال کر کے اس مین پاور کو مین سٹریم میں لا کر آپ نے اگر ان کو موقع دیا تو جو دوسری قومیں دہائیوں کے اندر کام کرتی ہیں وہ یہ سالوں کے اندر کریں گے۔ آپ صرف ایک دفعہ خود یہ سوچئے کہ آپ جو کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو اسے آج سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔